إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان پیدا ہونے سے لے کے موت تلک آزمائش میں ہے، اور اس آزمائش کو آپ اور میں پریکٹیکلی فیس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر پل نئی آزمائش ہے۔ یہ آزمائش ہی زندگی کا حسن ہے، بنانے والے کی مرضیاں کہ اس نے ایسے بنایا ہے، اور اعلان کیا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور عزتیں اسی کے لیے ہیں، غلبے اسی کے لیے ہیں۔ وہ جو کرتا ہے حکمتوں پہ مبنی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہاری زندگی اور موت کے درمیانی وقت کو صرف اور صرف تمہاری آزمائش، تمہارے حوالے کرنے کے لیے بنایا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو اور کل قیامت کے دن یا میرے سامنے کسی جگہ اتمام حجت کے طور پہ آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، ہم تو اچھے تھے، ہم نے تمہیں زندگی دے کے، موت تلک کا وقت دے کے، زمین دے کے، حالات موافق دے کے، اعضاء کے وعدے کے، ہوا سے خمسہ دے کے، دل دماغ دے کے، پھر آسمان سے وحی بھیج کے، رحمان کی رہنمائی بھی دی ہے، اور شیطان کی چالیں بھی تمہارے سامنے تھی۔ تمہیں بتایا تھا کہ تمہاری ساری تدبیریں وہ نفس کی تدبیریں ہوں، وہ شیطان کی طرف سے تمہیں سجھائی گئی باتیں ہوں، وقتی طور پہ اگرچہ حسن آپ کو ان میں نظر آئے گا، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ غلبہ تقدیر کا ہے، اور تقدیر من جانب اللہ ہے۔ تدبیر کا اختیار تمہیں دیا گیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تدبیر آپ کر سکتے ہیں، کھلی اجازت ہے، اور ہم نے آپ کو باندھا بھی نہیں، کھلا چھوڑا ہے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ انسانوں بندے بن کے، بندگی کے اندر رہ کے میرے بن کے رہو گے تو دنیا بھی اچھی کر دوں گا، عقبہ بھی اچھی کر دوں گا۔ معاملہ برعکس رہا،
تو شیطان نے اپنا دامن چھڑا لینا ہے اور اس نے سیدھے لفظوں میں کہنا ہے کہ میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے اس کام پہ نہیں لگایا تھا، میں نے تو جسٹ تمہیں ایک چیز سجھائی تھی، تمہارے دل میں وہ آئی اور تم نے اس کو اپنا لیا۔ آج میرے خلاف تمہارے ہاتھوں میں کوئی سلطان یا دلیل یا پروف نہیں ہے، تم خود نکلے تھے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا حکم پچھلے جمعے میں ہم نے پڑھا کہ ایمان والوں ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر میرے ہو، میرے اوپر ایمان اور یقین ہے تو میرے دیے ہوئے سیف پیکج میں، اسلام میں، اس کے نظام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اگر تمہارا کوئی حصہ باہر رہ گیا، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، نقصان ہو گیا تو پھر مجھ پہ اعتراض مت اٹھانا، شکوہ نہ کرنا۔ جو چیزیں رات کو، جو بچے گھر سے باہر رہ جائیں اور ماں باپ نے بلایا بھی ہو اور پھر باہر کچھ نقصان ہو جائے تو تکلیف دوہری ہوتی ہے کہ کہا تھا، کہا نہیں مانا، اور اب یہ اس پریشانی میں مبتلا ہے اور پھر اوپر سے یہ کہیں کہ ماں باپ نے کیا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کیا ہے، اپنی رحمتیں کی ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، انبیاء کو، رسل کو مبعوث کیا ہے، اور تمہیں یہ کہا ہے کہ یہ کر لو، یہ نہیں کرو۔ جو کرنے کا کہا ہے وہ رستے میرے ہیں، جن سے روکا ہے وہ راہ شیطان کی ہیں، وہ اعمال درست نہیں ہیں، تو بچ جاؤ۔ حضرات، انسان نے اپنی اس آزمائش میں خود کو ناکام کیا ہے۔ اس نے اللہ کی پکی لکھی ہوئی تحریروں کو تو چھوڑا ہے اور کچی پینسل سے لکھی ہوئی تحریروں کو مستقل جانا ہے۔ یاد رہے کہ تدبیر ہمیشہ کچی ہوتی ہے، تقدیر پکی ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے غالب ہیں۔ بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے انسان کو عطا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی بیت اللہ کو بناتے ہوئے، اللہ کا گھر، اس کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے، بڑی ساری دعائیں کی، پہلے پارے میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ الہ العالمین، ہم تیرے بندے تجھ سے بندوں کی خیر مانگ رہے ہیں، اور اس خیر کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ کام کر دے۔ لفظ سنیے، مالک فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، میرے بندے ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں مکان کی، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اور وہاں کہتے ہیں ربنا تقبل منا، دعا کی اللہ ہماری یہ نیکی، یہ بھلائی، یہ کام، یہ پتھر، یہ در و دیوار، یہ مزدوری، یہ معماری، یہ تیرے گھر کا بنانا، یہ ہماری طرف سے قبول فرمانا۔ مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی نیک کام، اس کی بنیادوں میں اللہ سے دعا مانگنا سنت ابراہیمی ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اسے اتار کے اسے سنت محمدی بھی بنا دیا گیا۔ دعا کی انک انت السمیع العلیم، اللہ جو ہم مانگنے جا رہے ہیں، جو کہنے جا رہے ہیں، اگر ہم بولے تو تو سنتا ہے، نہ بھی بولے تو تو جانتا ہے۔ زبان پہ کچھ چاہتیں آ رہی ہیں، دل میں کچھ خیالات ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو اپنے لیے سدا مطیع و فرما بردار رکھ۔ توجہ کیجیے گا، دونوں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں،
وقت کے نبی ہیں، نبوت کا تاج سر پہ ہے، اللہ کا گھر بنا رہے، فخر نہیں، پھر بھی استقامت، مستقل مزاجی اور دائمی حیثیت اور کیفیت مانگ رہے ہیں۔ ہم تو ایک بار کلمہ پڑھ لیں دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اگر ادھر کیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ یہ اعمال قبول کر، تیرا گھر تیرے لیے بنا رہے ہیں، ہماری اس کاوش کو قبول کرنا، ہم دونوں کو سدا اپنا مطیع فرما بردار، مٹا ہوا جھکا ہوا ماننے والا بنانا۔ آپ اور میں بھی اپنے رب سے التجا کرتے رہا کریں کہ اللہ، وار بڑے ہیں، دشمن بہت ہیں، اور ان کے وار بہت سخت ہیں، اور چھپے ہوئے طریقوں سے غیر شعوری طور پہ محسوس بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنا کام کر جاتے ہیں اور ہم ان کے نرغے میں پھنس جاتے ہیں۔ تو مالک اپنے پاس اپنی طرف جھکائے رکھنا، اپنا بنائے رکھنا، اپنی حفاظتوں میں رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہماری دونوں کی ذریت، ہماری دونوں کی اولاد، ہم دونوں کی اولاد، زندگی رہی تو انبیاء کا پورا شجرہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اور اسحاق سے پھر آگے جو بچوں کا سلسلہ چلا جناب یعقوب، اور یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، اور جہاں قرآن میں بنی اسرائیل کہا گیا یہ ساری آل یعقوب ہے، اور بے شمار انبیاء ہیں، ان کی عمریں، ان کی زندگیاں، ان کی محنتیں، ان کے کام، انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ یہ سارا شجرہ بنی اسرائیل کی طرف جناب یعقوب علیہ السلام سے آتا ہے، اسحاق کی طرف سے۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے وقفہ دے کے بیچ میں سردار چلا کے، سردار عبد المطلب اور سردار عبداللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے، تب سے لے کے آج 1400 سال سے اوپر قیامت تلک کے لیے اللہ نے جو ذریت پیدا کی ہے جناب ابراہیم کی، جناب اسحاق سے انبیاء کی لڑیاں دے کے بنی اسرائیل میں سے، اور جناب اسماعیل سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے بنی اسماعیل کو اللہ نے اس دعا کا نتیجہ بنا دیا کہ قیامت کی قائم ہونے تلک آخری شخص بھی اگر کوئی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، شیطان سے دور ہوگا، اللہ قیامت کو کہہ دیں گے تو نے ابھی نہیں آنا، قیامت ٹال دی جائے گی۔ جب تک ایک بھی شخص، یہ فائدہ ہے اللہ ہمیں بھی مسلمان رکھنا، مطیع و فرما بردار رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہماری ذریت کو بھی مسلمان رکھنا۔ آپ اور میں جہاں اپنے لیے دعا کیا کریں، جو بچے موجود ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں، وہاں اپنی نسلوں کے لیے، ذریت ذرے سے ہے، اللہ جہاں بھی کوئی میری اولاد میں سے کوئی بیٹا یا بیٹی بکھرے، تنہا ہو، کسی جھونپڑے میں ہو، جنگل میں یا صحرا میں ہو، کسی دریا کے کنارے یا ساحل سمندر میں یا کسی جزیرے میں ہو، اللہ میری نسل کو مسلمان رکھنا، میری نسل کو مسلمان رکھنا۔ حضرات یہ تڑپ ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے، یہ لمبی سوچیں ہوتی ہیں، یہ کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، حج کے انداز سکھا دے، جو صحیح کرے تو قبول فرما لے، وَتُبْ عَلَيْنَا، جو کمی بیشیاں رہ جائیں اللہ معاف کرنا، نیکی کر کے اکڑ نہیں ہے، چند کام سیکھ لیے تو فخر نہیں ہے، بیت اللہ کا طواف صفا مروہ کی سعی کر کے، بال کٹوا کے، عمرہ کر کے، حج کر کے، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں ٹھہر کے کنکریاں مار کے
حاجی کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ کبھی پوچھے نا تنہائی میں بیٹھ کے، کہتا میرا بیٹا پوری زندگی کا خواب یہ تھا، جمع پونجی لگا کے آج یہاں تک پہنچا ہوں، اللہ تعالی پہ میں بڑا خوش ہوں کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ حضرات ادھر دیکھیے، کوئی اکڑ نہیں، عاجزی ہے۔ اللہ نبی ہوں، پیغمبر ہوں، طریقے سکھا دے، اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ محرومی ہے ہماری، دکھ کی بات ہے، آنسو آتے ہیں، رونا آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یقین کیجئے وقت کا نبی رب کا گھر بنا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، عبادت کا ڈھنگ سکھا دے جیسے تجھے اچھی لگتی ہے۔ اور میں وہاں پہ یہ منظر دیکھتا رہا۔ یہاں بھی حج ٹریننگ میں جب جاتے تھے تو دنیا کا پہلا سوال ہی کچھ اور ہوتا تھا، ٹیڑھا سوال، آپ کا مسلک کیا ہے؟ بھائی مسلک وہی ہونا چاہیے جو منسک کا ہے۔ منسک کس پہ اترتے ہیں؟ وقت کے نبی پہ۔ لاتا کون ہے؟ جبریل امین۔ بھیجتا کون ہے؟ اللہ۔ جس کا بیت اللہ ہے، جس کا گھر ہے، یہ اسی نے سکھایا کہ سٹارٹ لینا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر، آغاز کرنا ہے تو حجر اسود کا بوسہ دے کر۔ اس کو پتا تھا ساری دنیا کے لوگ آئیں گے، لاکھوں ہوں گے، ان کے منہ میں جراثیم ہوں گے، بیماریاں ہوں گی، تھوک ہوگی، ہونٹ گیلے ہوں گے، ایک کا لگنے کے بعد دوسرے کا ٹچ کرے گا، تیسرے کا کرے گا، چوتھے کا کرے گا، تو بیماریاں تو پھیلیں گی۔ لہذا وہ ذات حجر اسود کو رکھتی ہی نہ، وہ قادر قدیر تھی، وہ علیم بذات الصدور، وہ مستقبل کو جاننے والی ہستی۔ لوگوں اسی لیے ہمارا ایمان ہے، حالات جو مرضی ہو جائیں، ہمارے ہاتھ میں رہیں یا نہ رہیں، جس جگہ ایک مومن نے بوسہ دیا ہے، آپ اور میں ساری دنیا کی میڈیسن لگا کے اس کو کپڑے مار کے صاف کریں، تیرے رب کے ان گنت فرشتے بھی ڈیوٹی پہ ہیں۔ جب وہاں بوسہ لگتا ہے، حجر اسود پہ ہونٹ لگتے ہیں، تیرے رب نے اسے جنت کا پتھر بنایا ہے، اتارا ہے۔ جنت میں بیماری نہیں ہے، جنت میں بیماری نہیں ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، یقین کی بات ہوتی ہے۔ اصلی جنت تو کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عطا کرے سب کو، دے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ زندگی کے 6 سالوں میں اتنی شدید ترین مواقع بھی آئے ہیں کہ شہر مدینہ سے باہر دور دراز ہسپتالوں میں بھی بھیجا گیا، انسان ہے، اور بالخصوص مستشفیٰ ضربات الشمس جو بالکل صحرا میں ہے، وہاں تک بھی بھیجا گیا، اور جسم کی یہ کیفیت ہو گئی کہ شاید اب دوبارہ زندگی میں زمین پہ پاؤں لگانے کا موقع نہ ملے اور وزن نہ پڑے۔ لیکن اس ساری حالت کے باوجود اللہ نے جب ریاض الجنہ میں آنے کا موقع دیا تو یوں لگ رہا تھا جیسے بیماری ہے ہی نہیں، جیسے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ زمزم کے گھونٹ مل گئے، جیسے کبھی کوئی بھوک یا پیاس یا کمزوری تھی ہی نہیں۔ یقین سننا ہے تو ابراہیم سے سنیے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، کمی بیشیاں ہماری طرف سے، توبہ اللہ آپ نے قبول کرنی ہے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ بڑا گہرا نقطہ دیا ان 2 لفظوں میں، تواب۔ اللہ تو ایسا ہے کہ ہم نہ بھی معافی مانگے تو بخشنے کا خود ارادہ رکھتا ہے، تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے۔ تواب کثرت کے ساتھ۔ کچھ چیزیں انسان کی اپنی فیورٹ ہوتی ہیں، رحمان کی فیورٹ چیز توبہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حوالے بڑے واضح۔ پہلا کہا بندہ جب توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ مثال سے سمجھایا، ایک بندہ صحرا میں ہے، اور یہ صحرا آپ کا میرا چھوٹا موٹا چولستان تھر نہیں ہے،
جس صحرا کی مثال آپ دیتے ہیں اس میں پونا گھنٹہ اوپر سے فلائٹ گزرتی ہے، نیچے سے صحرا ختم نہیں ہوتا۔ اس صحرا میں 5-10 منٹ کے بعد ٹیلو کے رخ بدلتے ہیں ہواؤں سے۔ جو لوگ جغرافیہ پڑھتے ہیں ان کو علم ہے، کسی کو آج بھی سزا دینی ہو تو صحرا میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتار دیا جاتا ہے، بس اس کے بعد اس کی جان بھی گئی، نسلیں بھی گئی، مستقبل بھی گیا، کچھ نہیں۔ یہ بندہ اونٹ پہ ہے، اونٹ پہ اس کا ساز و سامان ہے، پانی وانی، روٹی چوٹی۔ یہ تھک ہار کے لیٹ گیا ہے، جب اٹھا ہے تو اونٹ، سواری، سامان، پانی کچھ بھی نہیں، سواری بھی نہیں کہ بھگا کے کہیں دور نکل جائے۔ اور مثال اونٹ کی دی کیونکہ 10 دن تلک بغیر پانی پینے کے صحرا میں دوڑ سکتا ہے۔ خیر، سواری بھی نہیں اور کوئی پانی بھی نہیں کہ کچھ گھونٹ پی لے، اور کھانا بھی نہیں کہ لے لے، موت کے انتظار میں لیٹا ہے، آنکھ لگ گئی ہے، دوبارہ آنکھ لی ہے تو وہ اونٹ جو اس کا کہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا، وہ سامان زندگی اس کے سرہانے بیٹھا ہے۔ دیکھتے ہی خوشی میں کہتا ہے اللہم انت عبدی، اللہم انت عبدی۔ شعور سے ماورا ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہنا کیا تھا۔ خوشی میں کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب، صحرا میں بھی تو نے میری ضرورتوں کا خیال رکھا۔ اللہ کہتا ہے خوشی کے عالم میں جیسے اسے یہ الفاظ یاد ہی نہیں رہے کہ میں نے کہنا کیا تھا، کہہ رہا ہوں، اتنی خوشی۔ اللہ کہتے ہیں جیسے اس کا اونٹ واپس لوٹا، اس کو خوشی ہوئی ہے، میرا بندہ شیطان کے ہتھ کنڈو میں آ کے جب واپس لوٹے اور توبہ کر لے تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے۔ مثال دے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تواب کثرت کے ساتھ، اسے بھی کر دو معاف، اسے بھی کر دو، یہ بھی معاف کر دو، یہ بھی کر دو۔ لیکن اگلا نقطہ بڑا باکمال ہے، الرحیم۔ لیکن اللہ تو تواب کے ساتھ رحیم بھی ہے، اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن معاف صرف اسی کو کرے گا جس نے دنیا میں شیطان کو چھوڑ کے رحمان کو اپنایا ہوگا، معافی مانگی ہوگی، غلطی کا ادراک کر کے احساس کیا ہوگا، اپنے اندر ایک شعور کی کیفیت پر پیدا کر کے رب کی طرف لوٹا ہوگا۔ جو رب کی طرف زندگی میں نہیں لوٹتا، اللہ رحمان ہونے کے ناطے اسے دیے جاتا ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے، روٹی روزی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، یہ رحمان ہے، رحم کرتا ہے، پیار بھی دیتا ہے، محبتیں بھی دیتا ہے، آن اولاد، بیوی، بچے، دنیا کی مال دولت منڈیوں سے نواز دیتا ہے، الرحیم۔ لیکن قیامت کے دن رحم نہیں ہوگا، صرف اسی پہ جس نے دنیا میں توبہ کی ہوگی، رجوع کیا ہوگا، لوٹا ہوگا۔ اس لیے یہاں انہوں نے رحیم کا لفظ بولا۔ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ سمجھیے۔ پھر کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ ہماری زندگی کا پتہ نہیں، ہم چلے جائیں، ان کے اندر ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کے بھی سنائے، عمل کر کے بھی دکھائے۔ یتلو میں دونوں چیزیں، ہم تو تلاوت کرتے ہیں نا جی، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں، عمل نہیں۔ یتلو سورہ شمس میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا طلع، سورج کی قسم، اس کی دھوپ اور روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کی تلاوتیں کرتا ہے۔ طلع، سورج کی تلاوت چاند کیسے کرتا ہے؟ دن بھر اس کا مکڑا دیکھتا ہے، اس سے روشنی لیتا ہے، جمع کرتا ہے، اور رات کو چمک کے دنیا کو وہی روشنی مہیا کرتا ہے۔ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا، پڑھا، روشنی لی، کانوں سے سنی، خود زندگیوں میں عمل کیے، سمینا و اطانا، آمنا و صدقنا، اور پھر اس چیز کو ہم تک پہنچایا۔ یہ ہے تلاوت، یہ ہے تلاوت، جس میں ایمان ہو، توجہ ہو،
انہماک ہو، سما ہو، حاصل کرنا ہو، حاصل کر کے خود اس سے فائدہ اٹھانا ہو اور اس فائدے کو دوسروں تک پہنچا دینا ہو، یہ ساری چیزیں ملے تو ایک تلاوت بنتی ہے۔ یہ تھی تلاوت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی لفظ ایسا نہیں جو آسمان سے اترا ہو، جبریل لائے ہو، آپ نے سنا نہ ہو، سن کے سمجھا نہ ہو، یاد نہ کیا ہو، صحابہ کو سنایا نہ ہو، یاد کروایا نہ ہو، عمل کر کے پریکٹیکل کی ان کو دکھایا نہ ہو اور ان سے کروا کے ذمہ داری نہ لگائی ہو۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها كما سمعها، جیسے سنا ہے اس امانت کو آگے بھی پہنچا دیں۔ یہ ساری چیزیں ملے تو تلاوت بنتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، یعلمہم الکتاب، بھائیو ایک ایک کتاب دے دینا، نصاب دے دینا، بک دے دینا، بیگ دے دینا، چلو جاؤ تیاری کر لو۔ ایک ہے لفظ لفظ پڑھ کے بار بار ریپیٹ کرنا، علامہ یعلم التعلیم۔ ایک ہے قتل کرنا، تلوار ماری قتل ہو گیا، قتل یقتل تقتیل، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پھر ان ٹکڑوں کے کیمے بنانا، ہڈیوں کا چورا کر دینا، یہ تقتیل ہوتا ہے۔ تعلیم، علامہ، ایک بار نہیں بار بار سکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ نہیں؟ انسان کو سکھایا کہ نہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ہمارے پاس جب قلم تھا، دوات تھی، الف ب تو ہم سیکھ گئے تھے بڑی جلدی، لیکن ہر دن تختی لکھوائی جاتی تھی، اس کو مٹوایا جاتا تھا، پھر لکھوایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، یہاں تک کہ عادی ہو گئے۔ یہ تعلیم جسٹ یہ نہیں ہے کہ بیان کر دیا، ایک درس دے دیا، درس پہ درس، جمعے پہ جمعے، بیان پہ بیان، نماز پہ نماز، ثنا پہ ثنا، فاتحہ پہ فاتحہ، رکوع پر رکوع، سجدوں پر سجدے، تشہد پہ تشہد، فجر کے بعد ظہر، ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، عشاء کے بعد تہجد۔ اللہ یہ سارا دن بار بار کہا۔ ہاں، جیسے ناشتہ بھی کھانا ہے ضروری ہے، لنچ بھی کھانا ہے ضروری ہے، ڈنر بھی کھانا ہے ضروری ہے، بیچ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی چلتی رہتے ہیں، چائے نمکو، یہ وہ پھل شل، تو یہ تمہارے جسم کے لیے ضروری ہے، وہ تمہاری روح کے لیے ضروری ہے۔ یعلمہم الکتاب، یہ جو ہے نا جی میں نے حفظ کر لیا ہے، میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، ناظرہ پڑھا تھا، آپ نے ناظرہ ایک دفعہ دادی امی سے ابو سے پڑھ کے فارغ، ہر دن پڑھو، یہ ہے تعلیم۔ علم اور ہے تعلیم، لینا اور بار بار لینا، اتنا لینا کہ زبانی و ازبر بھی ہو اور انسان کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ جیسے فطرت اولا کھانا ہے پینا ہے، ایسے فطرت ثانیہ کہ جب تک میں یہ ڈوز نہیں لوں میرا گزارا نہیں ہو۔ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں الہ العالمین والحکمہ، پڑھانے کو ہر استاذ پڑھا رہا ہے، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ جس بھی ٹیچر کو آپ ملیں گے وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، ڈیلی چھٹی کر کے گھر جاتا ہے، لمبا سفر کر کے ڈیلی اپنے پوائنٹ پہ پھر آتا ہے، پڑھاتا ہے۔ ڈیلی ہم ماشاءاللہ کروڑوں بچوں کو ادھر سے ادھر ہر دن میں ایک مرتبہ لے کے آتے ہیں، بھیجتے ہیں، پھر کچھ دیر وہاں رکھ کے پھر واپس لے جاتے ہیں۔ سوچئے نا، ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں، ایک اسکول میں اگلے دن ایک اسکول میں بیٹھا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم بڑی سختی کے ساتھ داخلے میرٹ بنا کے روکتے ہیں، پھر بھی ہماری تعداد اس وقت جو ہے وہ 5000 سے متجاوز ہے۔ اتنے لوگ، سٹاف کتنا ہے جی؟ 150-200 کا۔ 150-200 آدمیوں کا جانا آسان ہے، آن لائن کرنا آسان ہے، یا اتنے بچوں کو لا کے ان کے حوالے کرنا آسان ہے؟ حضرات ہم نے آن لائن کے بھی نتیجے دیکھ لیے۔ اصل میں طالب علم کو، پیاسے کو، متلاشی کو
چلا کے استاذ تک لے کے جانا، یہ بھی تعلیم کا ایسا حصہ ہے جو ساری زندگی حاصل ہو ہی نہیں سکتا اس بچے کو جو گھر میں بیٹھا ہے اور ٹیچر پڑھانے آیا ہے۔ ہماری زندگی کے دونوں پہلو ہیں اس وقت، مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن یہ سبق یعلمہم الکتاب والحکمہ پڑھا سارے رہے، حکمت کہاں ہے؟ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر آپ گھر میں بھی پڑھتے ہیں اور ٹیچر پڑھانے آیا تو اسے یہ مت کہیں کہ استاذ جی آج آپ چھٹی کر لیں۔ حکمت نہیں سیکھی، حکمت نہیں سیکھی، دانائی نہیں آئی، عقل مندی نہیں آئی، شعور نہیں ہے۔ جو بھی کرنا ہے شاگرد بن کے، پورا گھر شاگرد ہے، یہ بچہ بھی پڑھانے آیا ہے، استاذ ہے۔ حکمت و دانائی کا تقاضا اور علم اور معرفت کا تقاضا ہے۔ استاذ جی پہلے تو ہمارے بڑوں نے اس کو قبول ہی نہیں نہ کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو حاکم وقت نے کہا تھا میرے بچوں کو گھر آ کے پڑھا دو، نہیں تو چھٹی لی جائے، چھٹی دی نہیں جائے، اجازت مانگی جائے اور پیمانے کو پیمانہ رکھا جائے، سرائی کو سرائی رکھا جائے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ یہ دل سے دل جلانا حکمت ہے اور اسے حدیث کہتے ہیں۔ جس بندے کے دل میں حدیث پاک کی قدر نہیں ہے، وہ دنیا کا امام کیا، حاکم وقت کیا، پوری دنیا کی سٹیٹ اس کے نیچے ہو، یہ بندہ حکمتوں سے محروم ہے۔ اسے نہیں پتہ چلے گا، اسے نہیں پتہ چلے گا۔ میں کل ایک مجلس میں تھا، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس تھی، اللہ اکبر، تو بتایا گیا کہ ہمارے ابو بڑے سخت تھے، عالم تھے، فاضل تھے۔ ہوا کیا کہ ایک نوجوان نے ان کے ہوتے ہوئے پانی کھڑے ہو کے پی لیا، بائیں ہاتھ سے پی لیا۔ کہتے پھر ابو نے جو اس کی نا، جو کی وہ میں بتا نہیں سکتا۔ ایک نوجوان ہے، اس نے پانی کھڑے ہو کے پی لیا، بائیں ہاتھ سے پی لیا، اور پھر ابو نے جو کی، استاذ تھے، کہندے جی دو چار چنڈا سٹیاں تے وس نہیں سی چلتا بھی یہ سر چ ڈانگ مار دینا۔ مجھے وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یاد آ گئی۔ حدیث سے متنفر لوگوں، یہ ابو سلمہ اور ام سلمہ کا بیٹا ہے، دسترخوان لگا ہے، بڑی ساری پرات پڑی ہے، تھال کہہ لیں، صحن کہہ لیں، اس میں تشتری میں کھانا لگا ہے۔ بڑوں نے ابھی شروع نہیں کیا، چھوٹے نے شروع کر دیا، بچہ چھوٹا سا تھا، اس نے دایاں ہاتھ نہیں لگایا، بائیں سے شروع کیا، اور پھر اس نے ادھر ادھر سے کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی۔ میرے حکیم نبی نے، پیغمبر نے، جن کو مانگا گیا تھا، کتنی محبت سے کہا یا غلام، ہماری طرح ڈانٹ کے نہیں، ہوئے تینوں اتنا نہیں پتا، ہمارا جو پنجابی لب لہجہ ہے بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ تقریباً ایسا ملتا جلتا ہے۔ کہا یا غلام، وہ لاڈلے بیٹے، پیارے بیٹے، میٹھے، یا غلام سننے والے، یا غلام سن کے ماننے والے، یا غلام توجہ دینے والے، او میرے پھول، سارے معانی شامل ہے اس لفظ غلام میں۔ سم اللہ، میٹھے جس کا کھاتے ہیں اس کا نام بھی پہلے لیتے ہیں، چیز جو اس کی ہے، کمپنی کا نام ضروری ہے، بند موبائل کو آن کرو تو وہ بھی آپ کی نہیں سنتا، کچھ دیر وہ اپنی کمپنی کا نام شو کر کے اپنی منوا کے کمپنی کی، پھر آپ کی سنتا ہے، جی اب بولیں سم اللہ وہ کل بھی یمین ہے۔ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہوتے ہیں، بائیں سے شیطان کا وتیرہ ہے، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، دایاں ہاتھ اللہ نے روٹی کھانے کے لیے بنایا ہے، بائیں اللہ نے استنجے کے لیے، صفائی کے لیے رکھا ہے، تو یہ دونوں میں فرق رکھیں۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹے اپنی سائڈ سے، اپنی طرف سے، اپنے قریب سے کھاتے ہیں، یہ ہے حکمت۔ اگر لفظ حکمت کو لے کے چلوں اور احادیث کو ساتھ شروع کر لوں، صحیح البخاری سے لے کے بلوغ المرام تک، آپ یقین کریں میرے پیغمبر کا لفظ لفظ حکمت ہے، ایک ایک فعل حکمت ہے، میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا حکمت ہے، ادا حکمت۔ اور اس حکمت کی مثال بھی لے لیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پانی پینا مناسب نہیں سمجھا، اس پہ طب نبوی میں، کتاب الطب میں اور زاد المعاد میں علامہ ابن القیم نے
بے شمار حکماء نے اس بات کو آبزرو کیا ہے کہ جب ہم کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں اور ڈیک لگا کے گٹر گٹر پیتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں ہوا کا ویکیوم کچھ اس نوعیت کا بنتا ہے کہ جتنا مرضی پی لیں پیاس نہیں ختم ہوتی. اس کی مثال روزے کی افطاری کے وقت بس پیاس لگی ہے، پہلا گلاس پورے کا پورا سانس ہی نہیں لی، پھر دوسرا تیسرا، یہ صبح تلک جو ہے یہ پیاس نہیں ختم ہوتی. اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا سیپ لے کے ایک دو گھونٹ لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں پانی لے کے، یہ ہے چلو، اور اس سے پوری طرح منہ میں پانی نہیں جاتا، تھوڑا سا لیا پی لیا، تھوڑا سا لیا، ایک دو کھجوریں کہیں اٹھ کے نماز پڑھی. اس حکمت کو جس بندے نے اپنایا ہے میں نے زندگی میں اس کو افارا ہوتے نہیں دیکھا، پیٹ پھولتے نہیں دیکھا، میں نے اس کو پیاس کا شکار ہوتے نہیں دیکھا. اس میں حلم بھی ہے، تحمل بھی ہے، بردباری بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، صبر بھی ہے، اور وہی روزے کی حکمت تھی. ائمہ نے لکھا ہے یہ کرنے والا کھڑے ہو کے، لیکن ایک وقت آیا کہ میرے محبوب نے کھڑے ہو کے بھی پیا، کھڑے ہو کے بھی پیا. تب حکمت کا تقاضا تھا کہ کھڑے ہو کے پیا جائے، نیچے جگہ صاف نہیں تھی، زمزم کے کنویں کے ارد گرد سارا پانی تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہاں حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ کپڑے خراب نہیں کیے جائیں، آگے بڑھ کے پانی لیا ہے، نکالا ہے، تو جگہ مناسب نہیں تھی بیٹھنے کی، جہاں بیٹھنے کی مناسب جگہ نہیں ہو تو کھڑے ہو کے پینے میں حرج کوئی نہیں ہے. یہ بھی اس وقت سنت ہوگی. کچھ نے تو کہا کہ زمزم جہاں بھی پیا جائے کھڑے ہو کے، نہیں، آپ نے زمزم بڑی جگہوں پہ پیا مگر بیٹھ کے پیا. اصل قاعدہ ضابطہ حکمت کا یہی ہے کہ بیٹھ کے پانی پیجیے، اور بیٹھنے کا بھی طریقہ سکھایا. یہاں کوئی بھائی بیٹھے ہوئے نہیں، وگرنہ میں ایک گھٹنا کھڑا کر کے بایاں پیٹ کے ساتھ لگا کے دائیں کو پھیلا ہوا جیسے تشہد، جیسے ہمارے حفظ کے بچے بیٹھتے ہیں. تو اس ادا میں کہ یہ ساتھ پریس ہے اور بھرائی کے وقت یہ فوری فیل نہ ہو، مناسب ہو، گھونٹ گھونٹ لیا جائے، صبر سے پیا جائے. دوسری مثال حکمت کی یہی لے لے، والحکمہ، میرے پیغمبر نے بیٹھ کے چھپ کے دور جا کے تنہائی میں جا کے بیت الخلا کا استعمال کیا. ضرورت، مگر ایک موقع یہ بھی آیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے بھی یہ معاملہ فرمایا. قوم بگڑ گئی، کہنے لگی کہ نہ بخاری کو مانتے ہیں، نہ بخاری کی اس روایت کو مانتے ہیں، نہ اس سند کو مانتے ہیں، نہ سند کے ان صحابہ کو مانتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ساری زندگی روکا اور پھر کھڑے ہو کے بھی پیشاب کیا؟ میرے دوست، تجھے حکمت کا پتہ ہی نہیں تھا. حکمت کا پتہ ہو، آپ نے جیسے بیٹھ کے پیا اور کھڑے ہو کے بھی، کہ اگر میرا کوئی امتی مجبور ہے، بیٹھ نہیں سکتا، کوئی مجبوری بن گئی ہے، تو کیا کھڑے ہو کے پینا جرم ہوگا، حرام ہوگا؟ نہیں، گنجائش ہے. یہی تو حکمت ہے. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے، لیکن ایک بندہ پاؤں کے بل نہیں بیٹھ سکتا. میرے محبوب پاؤں کے بل بیٹھے، اور یہ روایت بیان کی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، گھر میں جن کی پھپھو ہے. کہتے ہیں کہ میں اوپر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جو سائڈ پہ بنا ہوا بیت الخلا ہے اس میں بیٹھے، اور طریقہ بتایا کہ محبوب کیسے پاؤں کے بل بیٹھے اور آپ کا چہرہ کدھر ہے، ساری وضاحت کی. حکمت یہاں بیٹھنے میں ہے، چھپنے میں ہے. لیکن آپ کھڑے ہو کے کیوں؟ کہ میرے امتی بیمار ہیں، کمر کے کڑے مورے جواب دے گئے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، بینڈ نہیں لے سکتا، وہ کرسی پہ بھی بیٹھنے کے پیچھے قابل نہیں. بڑے سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گردن بھی نہیں ہلا سکتے. ہمارے ایک دوست بلکہ طالب علم تھے، ستیانہ سے واپس آ رہے تھے، یہی ہمارے قریب چکوک کے، غالباً میں اگر بھولتا نہیں تو منڈا پنڈ میں میری ان کی ملاقات ہوئی. تو سٹل ایک ہی جگہ پہ، نہ نظریں ایسے کر سکتے ہیں، نہ گردن گھما سکتے. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتے جی چھت پہ بیٹھے تھے، گاڑی الٹ گئی، تب سے جو چوٹ لگی ہے، میں اپنی گردن کو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں یہاں لے جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، نیچے کر لیتا ہوں، اوپر کر لیتا ہوں. تو ایسے بندے جن کی ریڑھ کی ہڈی، جن کے موروں کا خلا، جن کے کولے، جن کے گھٹنے، جن کے ٹخنے، جن کی پاؤں کی ہڈیاں، جن کا گینٹھیا
ان کو صرف یہ بھی نہیں کرنے دے رہا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ چیز ہے. ایسے بندے کے لیے حکمت کس چیز میں ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. شیطان کی سوچ لے کے یہ مت جا کہ جناب یہ ہو نہیں سکتا، یہ ایسے نہیں، یہ ویسے نہیں، میری عقل میں نہیں آ رہا. نہیں آتا تو عقل میں کیا ہوا؟ ضروری ہے ہر چیز عقل میں ہے، حکمت میں تو آیا ہے. ان بندوں کا کیا کرے گا جو کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ بتایا، ہمارے ایک ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے. معاف اللہ نے کرنا ہے، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا. ساری زندگی انہوں نے حدیث کا رد کیا، ساری زندگی. نہیں مانتا تمہاری حدیثوں، نہیں مانتا میں ان چیزوں کو، نہیں مانتا تمہاری بخاری کو. بھائی ہماری بخاری نہیں ہے. وہ امام تھے، عالم تھے، انہوں نے محنت کی، زندگی لگائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، اعمال کو مستند حیثیت سے اکٹھا کر کے لا کر کے پیش کر دیا. آپ اپنی حالت کے اوپر آ کر کے سارا کچھ قیاس کر کے سوچتے ہیں. وہ نبی تھے، ساری امت کے لیے تھے، انسانوں کے لیے تھے، رحمت للعالمین تھے. اور رحمت کا تقاضا تھا کہ دین اس کے لیے بھی ہے جو بیٹھا ہے، جو ایزی موڈ ہے، اور اس کے لیے بھی ہے جو بیمار ہے. نماز تو معاف نہیں ہے، وہ تو اشارے سے بھی پڑھنی ہے. تو یہ کیسے کرے پیشاب؟ جب تک بیٹھے نہیں کرے. کوئی بات نہیں، ایسی کوئی جگہ ہے، کوئی پرابلم بن گئی ہے، زخم آ گیا ہے، نہیں بیٹھا جا سکتا، پیٹھ کے بل نہیں بیٹھ سکتا، دونوں جو ہے وہ ان حصوں میں زخم ہے، نہیں فولڈ کر سکتا، تو کھڑے ہو کے کر لے جی، اجازت ہے. یہ جواز بخشا، یہ حکمت بخشی. جیسے کھڑا ہو کے پینے کو جواز دے دیا، حکمت دے دی. جیسے آپ نے آٹے کا پیڑا لے کے تندور میں روٹی لگا کے جواز بخش دیا کہ میری امت کے مرد بھی یہ کر سکتے ہیں. تو یہ والی حکمت. وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ شیطان کے سارے ہتھ کنڈو سے ان کو پاک کرے، شیطانی ہتھ کنڈو سے پاک. یہ دعا کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تو کرنا چاہے تو کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے. تو کرنا چاہے، تیرے لیے یہ مشکل نہیں، کن کہہ کے کر سکتا ہے. الحکیم، العزیز، تو فوری کرنا چاہے تو ابھی کر سکتا ہے. اس بچے کو مجھے میری زندگی میں دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے، ملوانا چاہے تو ملوا سکتا ہے. العزیز، الحکیم. تو نہ کرے تو تیری حکمت مناسب نہ سمجھے، میرا نبی کی دعا موڑ دے، تیری حکمت. اللہ اس کو لیٹ کر دے تو بھی تیری حکمت. پتہ ہے کتنے انبیاء کے بعد جا کے اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اللہ کی حکمت. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو فوری کسی گناہ کے اوپر فالج نہیں ڈالتے، جرم بہت بڑا ہے، سزا بڑی سخت ہے، اور شرک کرتے ہوئے بندے کو بھی اللہ روٹی روزی مال وافر دیے جا رہے ہیں، شرابوں پہ لگ گیا ہے، جوئے پہ لگ گیا ہے، اللہ پھر بھی موقع دیے جا رہے ہیں. روکنا چاہتا تو العزیز فوری روک سکتا تھا، کاٹنا چاہتا تو جسم کٹوا دیتا. موت اس کے. دیکھیے میں آج اس قدر پریشان ہوں، زندگی میں پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں. ہماری ایک بہت ہی بہترین مخلص ساتھی، مکہ یونیورسٹی ام القرا کے فارغ التحصیل، لاہور جامع رحمانیہ کے شیخ الحدیث، جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کے شیخ الحدیث، اور ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک اور دبنگ حیثیت کے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، بہاولپور یونیورسٹی کے پروفیسر. بس ایسے معمولی سی بیماری اور اللہ کو پیارے ہو گیا، جنازہ ہے. رب چاہے اگر دین والوں کو ایک جھٹکے سے لے لیتا ہے، جاتے ہوئے بندے کو اٹھا لیتا ہے، کیا وہ مجرم کو جرم سے نہیں روک سکتا تھا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کل کو یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے تو موقع ملا ہی نہیں ہے. موقع دیے تھے تو کدھر گیا ہے؟ دونوں مکھیاں، ہم نے پھول بھی رکھے ہیں، گندگی بھی رکھی ہے. شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھتی ہے، دوسری مکھی پھول چھوڑ کے گندگی پہ بیٹھتی ہے. تو ہم نے زبردستی نہیں بٹھایا، ہم نے نیچر بتا دیا یہ گندی ہے، یہ اچھی ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اسے اپنانا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، یہ تیرا رحمان ہے، یہ شیطان ہے.
یہ شیطان کی چالیں ہیں، تدبیریں ہیں، یہ تیرا رحمان ہے، اس کی تقدیریں ہیں، تو کس طرف گیا میں کس طرف گیا ہوں۔ حضرات گزشتہ جمعہ بہت کچھ اس میں ہم نے دیکھا سنا پڑا، لیکن اس جمعے میں نے اتنی ڈیٹیل جو دی ہے کہ اللہ الرحمن کے انبیاء بھی اپنے رب سے جڑتے ہیں اور جڑے رہتے ہیں، جڑے رہنے کا کہتے ہیں۔ مسلمان ہے پھر کہتے ہیں اللہ مسلمان رکھنا، موت آئے تو حالت اسلام میں آئے، ذریت اور نسل کو اسلام پہ رکھنا، اور ان میں خیر خواہ ہادی راہبر مرشد بھیجنا۔ اللہ نے ہم میں بھیج دیا، ہمیں پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ پھر شیطان تو اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہ میں 4 مثالیں رکھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو۔ اچھا ساری دنیا تو ایمان والی نہیں ہے، 6.25 ارب لوگ ایمان رکھتے ہی نہیں، وہ نہیں سنیں گے۔ جن کا ایمان ہے تم تو سنو۔ مجھے اپنے گھر میں یہ دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے کہ ماں باپ جب آواز دیتے ہیں نا کسی کو، اولاد ساری ہوتی ہے مگر ان کے دل میں ایک چاہت ہوتی ہے فلانا آ جائے تو چنگا ہے۔ یہ حقیقت ہے، فلاں آ جائے تو بہتر ہوگا۔ یہ باپ ہی جانتا ہے، یہ ماں جانتی ہے۔ پوتے دوتے ہوتے ہیں، نواسے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی خواہش ہوتی ہے کہ یار سفر پہ تو جانا ہی ہے، سارے ہی آفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں یار کتے آ نال چلا جانا۔ مخلوق ساری اللہ کی ہے لیکن اللہ کو اچھا لگتا ہے مومن آ جائیں، مانے ہوئے، جو ایزیلی مان لیتے ہیں، جو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ سنو، یہ جو شرابیں، یہ جو وسکیاں، یہ جو ان کی چسکیاں، یہ جو ٹیسٹ اور مزے، یہ جو پی کے ہلے گلے ہیں نا، اچھے بڑے لگتے ہیں لیکن مومنوں تمہیں زیب نہیں دیتے، تمہیں زیب نہیں دیتے۔ دنیا کرتی ہے، ان کی طرح مت آؤ۔ والمیسر، پیسے زیادہ آ جائیں تو گیم کر کے دوسرے سے آسانی سے بیٹھ کے لے لینا، بغیر کام کیے، مزدوری محنت کیے، جوئے۔ دنیا کھیلتی ہوگی لیکن مومنوں تمہیں زیب نہیں دیتے۔ والانصاب، ساری دنیا مجسمے بنا کے بت پوجتی ہے، تمہیں زیب نہیں دیتے، تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اور میں بتوں پہ بھی تھوڑی وضاحت کر دوں، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن چونکہ دوسری طرف تبلیغ مسلسل ہے، اور وہ تبلیغ مسلسل یہ ہے، تنفیر مسلسل ہے کہ قرآن میں جہاں بھی شرک کی آیت ہے وہ بتوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کا ایک جملہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے کہ مجھے اپنی امت میں شرک کا ڈر ہے ہی نہیں، یہ شرک نہیں کریں گے، جو مرضی کریں شرک میں نہیں ہے۔ قرآن کی سینکڑوں آیتیں جو بتاتی ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث جو بتاتی ہیں۔ مثلا آپ نے کہا من صلی یراہی، جو بندہ نماز پڑھے اللہ کے گھر میں کرے، وضو ہو کے پڑھے، بیت اللہ میں پڑھے، مسجد نبوی میں پڑھے، حج پہ آ کے پڑھے، عمرے میں پڑھے، دل میں دکھاوے کا خیال آ گیا، صلی یراہی کہ ریا ہے، دکھاوا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں ماشاءاللہ 100 سال سے یہاں بیت اللہ میں نماز میں نے صفے اول نہیں چھوڑی، تکبیر اولا نہیں چھوڑی، تو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے، اور اس میں بلے بلے کر رہا اور کہہ رہا جی واقعی محبوب کہتے ہیں فقد اشرک، یہ بندہ مشرک ہو چکا ہے، شرک کر چکا ہے۔ کر تو قیام رہا ہے، پڑھ سنا رہا ہے، فاتحہ رہا ہے، سورت بھی لائی ہوئی ہے، قل هو اللہ کہہ رہا ہے، فقد اشرک، یہ شرک کر چکا ہے، شرک میں مبتلا ہے۔ من صام یرائی، روزہ رکھا ہے، عصر کا ٹائم ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک تھا، اکیلا گھر میں تھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، ایویں باہر نکلنے لگیا، موڈے تے رومال، سر تے ٹوپی، منہ تھلے سٹے ہے تے بار بار آج یار دن بڑا لگا ہے، روزہ بڑا لگا ہے، بلے لگا ہوا ہے تو کیا ان لوگوں نے تیرا ہلکا کروا دینا؟ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، کہا یہ مشرک ہو چکا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی بخاری میں میری امت شرک نہیں کرے گی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما اخوف ما اخاف علیکم، میں تمہارے بارے میں جو سب سے زیادہ ڈر رہا ہوں وہ شرک کے بارے میں ڈر رہا ہوں۔ عمل کرو گے، ریا کر بیٹھو گے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، نمازوں سے غافل، دکھاوے کرنے والے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ تو یہ شرک کی آیتیں بتوں کے لیے نہیں ہیں، اور اگر بتوں کے لیے بھی ہیں تو معذرت،
وہ نہیں جی یہ بزرگ اور چیز ہے بت اور چیز ہے. بزرگ اور بت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. پہلے بزرگ کی بزرگی ہوتی ہے پھر بت بنتا ہے. بزرگ نہ ہوتا تو کبھی بت نہ بنتا. بت ڈھانچہ اینٹ پتھر گارے مٹی کا نہیں ہوتا کہ ہم اس کی قدر کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کی شکل جو بنائی ہوتی ہے پیچھے کوئی تصور ہوتا ہے بیک میں کہ یہ ہستی ہے. ود بھی ایک ہستی تھی بزرگ تھا, سوا بھی ہستی تھی بزرگ تھا, یعوق بھی ایک ہستی تھی اور بزرگ تھا. یعوق بھی ایک ہستی تھی اور بزرگ تھا. نصر بھی ایک ہستی تھی بزرگ تھا. یہ لات منات بھی ہستیاں تھی اور بزرگ تھے. یہ عزا اور حبل بھی بت تھے. یہ نصر نائلہ بھی بت ایسے نہیں بنے, پیچھے ہستیاں تھیں جن کے بنائے گئے تھے اور ان کی شکلیں بنا کے رکھی تھی گئی تھی تاکہ میری امت کے لوگ مستقبل میں ہماری اولادوں کو پتہ ہو کہ یہ ہمارا باپ دادا, جیسے ہم تصویریں بنا کے گھر میں رکھتے ہیں دادا ابو نے, تو لوگ پوجا پاٹ کرنے لگ جاتے تھے. اس لیے کہا کہ یہ جو نسب کرتے ہو نا گھروں میں, یہ باہر یہ بت والانصاب والازلام اور یہ قسمت کے تیر پانسے, یہ فال نامے. اب تو شاید کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے, پہلے پریکٹیکلی بازاروں میں نظر آتا تھا, طوطا رکھا ہوتا تھا, خط زمین پہ پڑے ہوتے تھے, میرے جیسا پڑھا لکھا سمجھدار بندہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. ہاں یار ویکھی میرے ایس ہفتے بڈی میری نے میرے نال کی سلوک کرنا. وہ بیچارہ طوطے نو لکڑ تے بہا کے چھڑدا سی, گھوم پھر کے کوئی ایک خط چک کے لے آوندا سی. اے بابا جی بہ کے کھول کے پڑھ دیندے سی, ایس ہفتے انہیں تینوں لے ڈوبنا. بس وہ تیر ایسا سینے میں لگا کہ وہ میرے لیے جو مرضی اچھا کر رہی ہو, اچھی سوچ سے کر رہی ہو, پر وہ فال نامہ, وہ تیر جو پیوست ہو گیا وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا. سفر پہ جا رہا ہے, ضروری ہے, اماں نے بلایا ہے, اماں نے بلایا ہو جانا بنتا ہے. اے پھر ہوتے بیٹھا ہے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے, 3 تیر رکھے ہوئے تھے, اے فال سفر کر لے, لا تفل نہیں کرنا, ایک خالی ہے چلو دوبارہ نکال. ادھر سے گھما گھما کے نا, جیسے آج کل وہ ہمارے گھماتے ہیں اور پھر تیر مار کے نشانہ لگا کے جہاں لگا وہ آپ کا ہے, لک ہے. تو یہ کام کرتے تھے کہ مسلمانوں تمہیں زیب نہیں دیتے, یہ جوئے, یہ قسمت پوڑیاں, یہ فال نامے, یہ میاں مٹھو, یہ طوطے, یہ باپو کے ہمزاد, یہ آسیب, یہ جن جنات, یہ خبریں دینے والے, یہ اٹکل پچو لگانے والے, یہ حساب کتاب لگا کے آپ کو کہنے والے یہ پتھر پہن لو, یہ تمہارے لیے مفید ہے, یہ چھوڑ دو, یہ تمہارا نقصان کرے گا, یہ نام رکھ لو, یہ ٹھیک ہے, یہ نہ رکھو, یہ تمہارا لکی نمبر نہیں اس میں, یہ اللہ کہتے ہیں زیب نہیں دیتا. اب یہ ہے کیا, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں رجس من عمل الشیطان. شراب دیکھنے میں رنگ بڑا نکلا ہے, باہر سے آئی ہے. اللہ کہتے ہیں تجھے دیکھنے میں بڑی اچھی لگ رہی ہے, ہماری نظروں میں یہ رجس ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے. ہمارے ایک بزرگ میں ترجمہ پڑھا تھا, وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ گوں سے بھی گندی ہے. جو انسان اپنے پیٹ سے غلاظت نکالتا ہے نا, اس سے بھی گندی ہے. نجس ہونا اور رجس ہونا, نجس ظاہر میں چیز ایسی ہے, لیکن معاملہ جیسے آپ دیکھیے کتا ہے, بڑا نفیس لگ رہا ہے, صاف ستھرا لگ رہا ہے, نہایا دھویا ہوا ہے. کئی انسانوں سے بسا اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا صاف جانور پھر رہے ہوتے ہیں, خنزیر ہے, کہاں نجس ہے, نجس ہے, ہاتھ لگ بھی جائے. اسی لیے مالکیہ نے لکھا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, بندہ پلید نہیں ہوتا. لیکن رجس ظاہر بھی برباد باطن بھی برباد, ظاہر بھی گندا باطن بھی گندا. رجس من عمل الشیطان, یہ جو بھی کرتا ہے وہ ہوتا ہی شیطان ہے, انسان نہیں کر سکتا. رحمان اس کی تعلیم ہی نہیں دیتا. یہ شیطان کرتا ہے. جو پی رہا ہے شراب شیطان ہے, جو جوا کھیل رہا ہے شیطان ہے, جو یہ بتوں پہ جڑا ہوا ہے اور بزرگی کے اوپر آ کے اللہ کی توحید کے پرخچے اڑا رہا ہے شیطان ہے. والازلام, یہ قسمت بنانے والے سے نہیں بلکہ ان چیزوں سے قسمت کے نشانے نکال رہا ہے شیطان ہے. فاجتنبوا, بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تمہیں فلاح ملے, کامیابی ملے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ جو شرابوں پہ لگا رکھا ہے نا, یہ جو جوؤں پہ لگا رکھا ہے, یہ تمہارے اندر بیسیکلی دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا ہے.
ایک بندہ نہیں غلط کاری پہ آ رہا تھا، اس کو اس نے شراب پلا دی، اس نے نشے میں آ کے زنا کیا. اب زنا کیا ہے، ڈر گیا ہے کہ پتہ نہیں چل جائے، اس بچی کی گردن کاٹ کے اس کو ٹھکانے لگا دیا، دبا دیا. اس ایک شراب نے لڑائی بھی کروائی، زنا بھی کروایا، قتل بھی کروایا، اور نتیجے میں خود ساری زندگی جیل میں سڑا یا قصاص میں مرا. شیطان نے تو ایک گھونٹ ہی لگایا تھا نا، یار پیلا یہ کیڑی گل ہے، تھوڑا جا مزہ آئے گا، 2 منٹ کیف میں ہوگا، غم بھول جائے گا، پیتا ہوں غم بھلانے کو. چل یار یہ جوا ہے، جوئے میں بیوی دے کے آ گیا، بیٹی دے کے آ گیا، ماں بہن دے کے آ گیا، پورا گھر دے کے آ گیا، جس کو اتنی محنت سے کمایا تھا اور وہ بچوں کا مستقبل تھا، ایک چٹکیوں میں اڑا کے آ گیا. تو عقل مند کون کہے؟ رحمان تو یہ نہیں چاہتے، رحمان تو تیرے وارثوں کو وارث بناتے ہیں. تو کس کے ہاتھ میں سارا کچھ دے کے آ گیا، 1-2 گھما کے تھوڑی چیزیں جو ہے وہ لے کے 2 منٹ میں آسانی سے اتنا ملا تھا لوٹا کے آ گیا ہے. شیطان ہو سکتا ہے رحمان. پچھلے جمعے جو چیزیں تھیں وہ ہماری آپس کی مسلکی تھیں، جو ہم کرتے ہیں شیطانی افعال میں جاتے ہیں اور گھبراتے نہیں. آج جن چیزوں کا حوالہ ہے وہ ہماری بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل ہے، سب میں تقریباً چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ نجات دے، رحمان کا بندہ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رکھے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.